السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا و قرۃ اعیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر دو چیزوں کی قسمیں اٹھاتے ہوئے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین رتبے پر فائز کیا ہے۔ اسی طرح پہلی آسمانی کتابیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و صفات کی گواہی دیتی ہیں کہ آپ لیس بفظ، آپ بد اخلاق نہیں ہیں، ولا غلیظ، نہ سخت مزاج ہیں، ولا تدفع السیئہ بالسیئہ، نہ تو آپ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیتے ہیں، بل یعفو و یصفح، بلکہ آپ تو معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، جنہیں 10 سال کا طویل عرصہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بیہودہ گفتگو کرنے والے نہیں تھے، ولا سبابا، نہ آپ گالم گلوچ کرنے والے تھے، ولا لعانا، نہ آپ کسی کو لعن طعن کرنے والے تھے، بلکہ اگر آپ نے کسی کو ڈانٹنا ہوتا تو آپ یوں کہہ دیتے فلاں کو کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں میں نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے عظیم اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے زبان سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ دل کا ارادہ یہ تھا کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ کہتے ہیں میں نکلا، راستے میں چلتے چلتے کچھ بچوں کو بازار میں دیکھا جو کھیل رہے تھے، تو میں ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا۔ اتنے میں نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے آ کر کے مجھے گردن سے پکڑ لیا اور میں ڈر گیا۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا یا انیس، اے پیارے انس، اذهبت حیث امرتک، جہاں میں نے تمہیں بھیجا تھا گئے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول ابھی جا رہا ہوں۔ یہ تھا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال کا طویل عرصہ میں نے آپ کی خدمت کی، کبھی بھی آپ نے مجھے مارا نہیں، نہ جھڑکا، بلکہ کبھی یہ بھی نہیں کہا یہ کیوں کیا ہے اور یہ کیوں نہیں کیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھے ہمارے نبی، اور ہم ان نبی کو ماننے والے ہیں کہ جن کے اخلاق کے متعلق اپنے بھی گواہی دیتے ہیں، بیگانے بھی گواہی دیتے ہیں، گھر والے بھی باہر والے بھی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور آپ کے اخلاق و کردار کو اپنے لیے آئیڈیل، نمونہ اور ماڈل سمجھ کر کے آپ جیسا اخلاق بنانے کی کوشش کریں اور آپ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔